دشمنان امام علی علیہ السلام کئی مرتبہ امام علی علیہ السلام کی فوج سے شکست کھانے کے بعد مولا کائنات کو کسی بھی صورتحال میں قتل کروانا چاہتے تھے، اور دشمنوں نے سازشیں کرنا شروع کر دیں اور عبد الرحمن ابن ملجم نامی ایک خارجی کو انہوں نے تیار کیا اور مولا کو قتل کروانے کے لیے اس کو کوفہ روانہ کیا۔ ابن ملجم نے کوفے کے ایک بازار سے 1000 درہم میں ایک تلوار خریدی اور اسے لگاتار 1 مہینے تک زہر میں ڈبو کر رکھا۔ اس کے بعد موقع کی تلاش میں کوفے کی گلیوں میں گھومنے لگا۔ انہی ایاموں میں آپ ایک مرتبہ مسجد کوفہ میں خطبہ دے رہے تھے۔ خطبے کے دوران آپ نے اپنی ریش مبارک پر ہاتھ پھیر کر فرمایا، ان قریب قبیلہ مراد کا ایک نامراد میری داڑھی کو سر کے خون سے رنگین کرے گا۔ مولا کائنات ایک ایک کر کے اپنی بیٹیوں کے یہاں افطار کر رہے تھے۔ 18ویں رمضان کو آپ نے امام حسن سے فرمایا کہ حسن، جاؤ ام کلثوم سے کہو کہ آج میں اس کے یہاں افطار کروں گا۔ حضرت امام حسن علیہ السلام ام کلثوم کے یہاں گئے اور آپ کو بتایا کہ آج بابا آپ کے یہاں افطار کریں گے۔ ام کلثوم نے دسترخوان سجایا۔ دسترخوان میں ایک ظرف میں دودھ، ایک میں نمک اور ایک میں مولا کائنات کی پسندیدہ چوکی روٹی رکھی۔ مولا ام کلثوم کے ہاں تشریف لے گیا اور آپ نے جب دسترخوان کو دیکھا تو ام کلثوم سے فرمایا کہ بیٹا، تم نے اپنے بابا کو بھلا دیا؟ کبھی تمہارے بابا کے دسترخوان پر ایک چیز سے زیادہ 2 چیزیں رہی ہیں؟ ام کلثوم نے چاہا کہ نمک کو اٹھا لے، لیکن مولا کائنات نے ام کلثوم کا ہاتھ روک دیا اور فرمایا، کلثوم دودھ کو اٹھا لو، اس کوفے میں بہت سے یتیم بچے ہیں جنہیں پینے کو دودھ نہیں۔ اور آپ نے نمک اور چوکی روٹی سے افطار کیا۔ ام کلثوم فرماتی ہیں کہ ساری رات میں نے بابا کو دیکھا کہ آپ مصلی سے اٹھتے ہیں اور صحن خانہ میں آ جاتے ہیں اور پھر آسمان کی طرف دیکھ کر فرماتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، اور پھر کچھ دیر کے بعد دوبارہ مصلی عبادت پر چلے جاتے ہیں اور پھر واپس آتے ہیں اور آسمان کی طرف دیکھتے ہیں اور پھر فرماتے ہیں، یہی وہ رات ہے جس کا علی سے وعدہ کیا گیا تھا۔ جناب ام کلثوم سے رہا نہیں گیا۔ آپ نے کہا کہ بابا یہ کون سی رات ہے؟ فرمایا، بیٹا تمہارے نانا نے مجھے بشارت دی تھی کہ علی ماہ رمضان ہوگا، مصلی عبادت ہوگا، اللہ کا گھر ہوگا اور تمہارے سر پر ضربت لگے گی اور تمہارے سر کے خون سے تمہاری داڑھی رنگین ہو جائے گی۔ بیٹا یہ وہی رات ہے۔ وقت فجر ہوا، مولا حجرے سے نکلے، ابا دوش پر رکھی، سر پر امامہ رکھا، نالین مبارک پہنی اور آپ صحن خانہ میں آئے۔ جب آپ صحن خانہ سے گزرنے لگے تو بدخوں نے اپنے پروں کو پھیلاتے ہوئے آپ کا راستہ روکا۔ آپ نے راستہ بدلا، پھر بدخیں آپ کے سامنے آ گئی۔ ایک مرتبہ پھر آپ نے راستہ بدلا، پھر بدخیں آپ کے سامنے آ گئی۔ آپ وہیں بیٹھ گئے اور بدخوں کے سر پر ہاتھ پھیر کر فرمانے لگے، ام کلثوم یہ میرا نوحہ پڑھ رہی۔ مولا مسجد کوفہ میں داخل ہوئے اور سوتے ہوئے لوگوں کو جگایا۔ وہیں ابن ملجم بھی سو رہا تھا۔ مولا نے اسے ٹھوکر ماری اور کہا، اٹھ، نماز کا وقت ہو گیا، تو اپنا کام کر، میں اپنا کام کرنے جا رہا ہوں۔ اس کے بعد مولا نے گلدستہ اذان پر جا کر اذان دی۔ مولا کی آخری اذان فضا میں گونجنے لگی۔ مولا نے اذان مکمل کی۔ اس کے بعد آپ آئے اور نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ جب آپ مسجد میں گئے تبھی عبد الرحمن ابن ملجم نے
زہر میں بجھی ہوئی تلوار نکالی اور مولا کے سر پر زور سے وار کیا۔ ابن ملجم آپ کی گردن پر وار کرنا چاہتا تھا، لیکن مولا کائنات کی ہیبت کی وجہ سے اس کے ہاتھ کپ کپا گئے اور وہ ضربت مولا کائنات کے سر پر لگی اور آسمان سے یہ صدا بلند ہونے لگی، قد قتل الامیر المومنین، مولا کائنات شہید ہو گئے۔ اور مولا کائنات کی زبان سے یہ جملہ نکلا، فزتو برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم، علی کامیاب ہو گیا۔